یہ بنے گی۔ ادویات کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو فی الحال یہ ہے، اور اس پہ میں آگے بات کروں گا، کہ جہاں پہ ایل سیز بند ہوئی، ایک تو ہاسپٹلس کی، تو ہاسپٹل ایکوپمنٹ امپورٹ کرنے کے بھی چیلنجز ہیں، سپلائیز کے بھی چیلنجز ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، میں نے کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل سے بھی پوچھا، تو یہ جو وفاقی حکومت معیشت کے ساتھ کر رہی ہے، جو اسحاق ڈار کا ڈالر کی ریٹ روکنے کا فارمولا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں مختلف سیکٹرز کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بڑی خوفناک بات ہوگی کہ اگر ہاسپٹل سپلائیز کا ایشو جو ہے وہ ہو، ہم تو صرف پیسے دے سکتے ہیں، ایل سیز کھولنا، ادویات کے لیے جو ہے وہ امپورٹس کرنا، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کمپنیز کا کام ہے، یا جو ہاسپٹلس کو سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں سرجریز وغیرہ کے لیے، وہ یہ سارا ان کو دیکھنا ہے۔ وہ پوری پاکستان کی معیشت تو نہیں روک سکتے۔ جو آپ نے اسپیسیفک اسکیمز کا کہا، کسی حد تک ان کا بھی اس سے تعلق ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق جو میں نے کل یا پرسوں چیک کیا تھا، کہ جو کینسر کا جو ہے PC1 وہ شروع ہو گیا۔ میں نے صرف ان کو آگے کہا تھا کہ اس کو آگے صحت کارڈ میں انٹیگریٹ کرنے کا طریقہ سوچ لیں، تاکہ صحت کارڈ ان سارے چیلنجز کے لیے ون سٹاپ شاپ بن جائے۔ اسی طرح جو کڈنی ٹرانسپلانٹس کا ایشو تھا، آپ کو خود پتا ہے کہ وہ تو کنورسیشن پبلک ہوئی تھی، جب مریم نواز نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ کسی طریقے سے صحت کارڈ بند کر دیں، تو وہ ان کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ بھی ابھی سموتھ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے آپریشنز ہیں، ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ جو آپ کڈنی ادویات کی بات کر رہے تھے، اس میں واحد فرق یہ ہے کہ ایک نظام تھا جس میں بغیر پوچھے پاکستان سے جو بھی آئے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفت کی دوائی ملتی تھی۔ تو ایسا تو کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ IKD کو صرف کہا تھا کہ آپ سٹرکچر کر دیں کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو